إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. سبحان
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے مد مقابل ابلیس ملعون، ان کا جو واقعہ اور جو قصہ سورۃ صاد کے اختتام میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اس حوالے سے مسلسل متعدد خطبات میں آپ گفتگو سنتے آئے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شیطان نے جس وقت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو بڑی جرأت سے اور بڑی دلیری، بلکہ کہنا چاہیے بے حیائی اور گھٹائی سے اللہ رب العزت کے سامنے کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں. اس کے متعلقہ بہت سا حصہ آپ گزشتہ خطبے کے دوران سن رہے تھے. یہ جو شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے، عزت کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کے معنی ہے ایسا غلبہ جس میں مغلوب ہونے کا کوئی اندیشہ اور خدشہ نہ ہو. عزیز اس کو کہتے ہیں، عزیز پوری طرح غلبہ پانے والا، جس میں مغلوب ہونے کا کوئی خطرہ اور کوئی اندیشہ نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ غلبہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق، اللہ رب العزت ہی ہے جو سب پر غالب ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب مغلوب ہے. غالب صرف اللہ ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں عزت چھین لیتے ہیں. ہر چیز پہ قادر اور قدیر، ہر چیز پہ قادر اور قدیر ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک. انسان اللہ کے فیصلوں کے سامنے بے بس اور مجبور ہے. اللہ جو حکم فرما دیتے ہیں، جو فیصلہ انسان کے بارے میں فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی کا، اس کی موت کا، اس کی صحت کا، اس کی بیماری کا، اس کی تواندری کا، اس کی فقیری کا مجال ہے کہ کوئی اس سے سرے منہ بھی انحراف کر سکے. اس لیے غالب صرف وہ ہے. اب شیطان اتنا ہوشیار ہے، اس کی ہوشیاری پہلے میں ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ کتنا ہوشیار ہے. کافر بڑا ہوشیار ہوتا ہے اور عیار بھی ہوتا ہے. کافر بڑا ہوشیار اور بڑا عیار ہوتا ہے، اور یہ کافروں کا سرگنا ہے. اس کی عیاری اور اس کی ہوشیاری کو سب سے سبقت دیے ہوئے. تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی قسم کھائی تو کہا تیری عزت کی قسم. کیوں عزت کی قسم؟ اس میں اس کا اشارہ تھا کہ جس طرح اللہ تو غالب ہے، تو عزیز ہے، اسی طرح تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں بھی ان تمام پر غلبہ حاصل کروں، میں بھی ان تمام کو گمراہ کروں، میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں. یعنی اس لیے اس نے اللہ رب العزت کی اس صفت کی قسم کھائی. لیکن
اس میں پھر اس کی ایک ہوشیاری دیکھی، پھر وہ یہ کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا، ان کو میں برقرار نہیں سکوں گا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہے مخلص لام کے زیر کے ساتھ، ایک ہے لام کے زبر کے ساتھ۔ مخلص کے معنی ہے اخلاص والے، اخلاص والے، اور مخلص کے معنی ہے چنے ہوئے، منتخب، تیرے خاص بندے۔ مخلص تیرے جو چنے ہوئے بندے، تیرے جو خاص بندے، ان پر میرا کوئی داؤ پیچ نہیں لگے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لگانے کی کوشش نہیں کرے گا، لگانے کی کوشش تو سب پر کرے گا، جیسے اس نے پہلے کہا ہے نا اجمعین، سب پر کوشش کرو گے، سب پر اپنے دھندے ڈالنے کی کوشش کرو گے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ کسی اور کی کیا بات کرتے، کیا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ابلیس ظالم نے آگ کا الاؤ پھینکنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ نبی علیہ السلام پر آگ کا الاؤ اور ایک بہت بڑا آگ کا انگارہ وہ نبی علیہ السلام پر پھینکنے کی اس نے جسارت کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین آئے اور کہا یہ دعا پڑھ لیے، دعا پڑھی اور یہ شیطان پر دور پیچھے بھاگ گئے۔ تو اس طرح کوشش تو ہر ایک کے بارے میں کرتا ہے، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں جن کو تم نے چن رکھا ہے مولا، ان پر میرا داؤ نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چنے ہوئے قرآن مجید میں یہ مخلص لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اجتباء مجتبیٰ بھی استعمال ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ہی معنی میں یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مخلص چنے ہوئے، مجتبیٰ اس کے معنی بھی منتخب، اور مصطفیٰ اس کے معنی بھی چنے ہوئے، صاف ستھرے پاکیزہ لوگ۔ اور ان سے مراد سب سے پہلے اول والا میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، سب سے پہلے چنے ہوئے لوگوں میں کون ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین۔ یہ اللہ رب العزت کے منتخب بندے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے کیا ہتھ کنڈے اختیار نہیں کیے شیطان کے پھسلانے اور بہکانے پر، سارے جتن اس نے اختیار کر لی، دروازے تک بند کر لی، اور یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لے گئے اور جا کے خود اپنی عصمت دری کے لیے آپ دعوت دی۔ اللہ رب العزت وہاں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، یہاں فرق سمجھیے، وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس خاتون کے بارے میں دو چیزیں، ایک لام تاکید کا، دوسرا قد یہ تاکید کا، دونوں لفظ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں، لام بھی اور قد بھی۔ وَلَقَدْ بے شک اس نے پختہ ارادہ کر لیا، ہمت پورا ارادہ کر لیا، یعنی اس نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ یہ تو اللہ کی برہان تھی، اور وہ برہان کیا ہے؟ مفسرین نے تو بہت کچھ کہا ہے، چھوڑیے اس بات کو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو نبوت عطا فرمائی تھی، جو نبوت اور نبوت کے ذریعے صراط مستقیم کی تھی، جو رہنمائی اللہ نے عطا فرمائی تھی، یہ سب سے بڑی برہان، یعنی نبوت سب سے بڑی برہان اور سب سے بڑی دلیل، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر اللہ نے ان کو نہ عطا فرمائی ہوتی تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ یعنی اللہ کے فضل سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی بچ گئے، ورنہ اس نے کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں
کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے اس سے برائی کو اور بے حیائی کو دور کر دیا. انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا، اس لیے وہ برائی کا انتخاب نہیں کر سکتا تھا. یہ اللہ ذو الجلال کا فیضان ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے. کیا ہے؟ فرمایا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ میرے یہ موسیٰ علیہ السلام مخلص خالص چنے ہوئے بندے تھے اور رسول نبی تھے. اور موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام، میں اسی صورت کے جہاں انبیاء کا ذکر آیا ہے وہاں ذکر کر چکا ہوں کہ تورات میں ان حضرات انبیاء کے بارے میں تاثر کیا دیا گیا. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تاثر ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے، سلیمان کے بارے میں، کہ ان کا بھی وہ بھی ایک عورت کے فریفتہ ہو. یہ سب تاثرات شیطانی تورات میں موجود ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس قسم کی الزام سے بالکل بری ذمہ، اور شیطان خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ان پر میرا اس قسم کا داؤ نہیں چلتا. اس لیے تورات میں انبیاء کرام کے علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کی کردار کشی ہے، اس سے انبیاء کرام علیہ السلام بالکل بری ذمہ ہے. اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بھی فرمائی، یعنی اصطفاء کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو چنا، اللہ نے ابراہیم کی آل کو سنا، اور اسی طرح آل عمران کا انتخاب کیا جن سے بلاخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال نے پیدا کیا. تو یہ سارا انتخاب اور یہ سارا چناؤ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اللہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب کرتے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اپنے انبیاء میں سے یعنی فرشتوں میں بھی اور انسانوں میں بھی رسول جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں. فرشتوں میں رسول جبرائیل کو چنا ہے، اور انسانوں میں رسول اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے. یہاں امام راضی نے ایک بات کہی اور حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا عالم فاضل ہو کے اس نے یہ بات کہی کیسے. کہیں تو اپنے انداز میں ایک بڑے نقطے کی بات ہے، لیکن دوسرا پہلو ان سے اوجھل ہو گئے. وہ کہتے ہیں، علامہ راضی کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان نے کہا نا الا عبادک منہم المخلصین، اس نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ میں جھوٹا ثابت نہ ہوں، کیونکہ انبیاء پر تو اس شیطان کا داؤ چلے گا نہیں. انبیاء پر شیطان، انبیاء کو شیطان بہکا پھسلا نہیں سکے گا. اس لیے اس نے یہ استثناء جو کیا ہے انبیاء کا اور مخلصین کا، یہ اس لیے تاکہ میں جھوٹا ثابت نہ ہوں. میں نے تو کہا ہے کہ سب کو گمراہ کروں گا. اب اس نے کہا ہاں جو تیرے مخلص ہیں ان پر میرا داؤ پیچ نہیں چلے گا. یہ اس نے اس لیے کہا تاکہ میں جھوٹا ثابت نہ ہوں. گویا شیطان یہ کہتا تھا کہ یہ جھوٹ ایسی بری برائی ہے کہ اس کا میرے اوپر الزام نہ آئے، اس کا میرے اوپر الزام نہ آئے، میں جھوٹا ثابت نہ ہوں. گویا کہ جھوٹ کی قباحت اور جھوٹ کی برائی کا اعتراف شیطان بھی کرتا ہے، لیکن امام راضی کی یہ بات درست نہیں. اس لیے کہ شیطان تو سب سے بڑا جھوٹا ہے اور سب سے پہلے اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ ہی نہیں، اس کے بعد سب سے بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے. آدم علیہ السلام سے اس نے کیا کہا؟ آدم علیہ السلام سے اس نے کہا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین.
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کھا کے آدم علیہ السلام کو تسلی دی، آدم علیہ السلام کو قسمیں کھا کھا کے تسلی دی، اللہ کی قسم میں جا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت سے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ، اور تم فرشتوں کی صفتوں میں اس کے ساتھ متصف نہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں یہاں نہیں رکھنا چاہتا، اللہ تمہیں دنیا میں زمین پہ بھیجنا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی تمہاری جنت کی نہیں ہے۔ یہ قسمیں کھا کے آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا اور پھسلایا، اور آدم علیہ السلام اس کی قسموں پر اعتبار کر گئے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ بول ہے، اور شیطان شرک میں مبتلا کرتا ہے تو کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ شیطان جب شرک میں انسان کو مبتلا کرتا ہے تو اس وقت بھی جھوٹ کے تانے بانے بن کے پھر انسان کو گمراہ کرتا ہے اور شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے امام راضی کی یہ بات تو درست نہیں ہے کہ شیطان نے جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ کیا۔ جھوٹ کی قباحت اس سے معلوم ہوتی ہے، جھوٹ کی قباحت اپنی جگہ پر، لیکن شیطان سب سے پہلا جھوٹ ہے۔ شیطان اس دنیا میں جہاں سب سے پہلا متکبر ہے، سب سے پہلا حاسد ہے، اسی طرح سب سے پہلا جھوٹا بھی شیطان ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ ساری چیزیں شیطان کا، یہ جھوٹ، یہ حسد، یہ تکبر، اللہ نے بار بار اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہمیں خبردار کیا جائے، اور اللہ جل جلال نے ان الفاظ سے ہمیں خبردار کیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے تم نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا وہ کھلا دشمن ہے۔ کہیں اللہ جل جلال والاکرام نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ جو دشمن ہوتا ہے وہ کبھی خیر خواہ نہیں ہوتا، دشمن کے ساتھ دشمنی ہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، بالخصوص شیطان کے ساتھ، بالخصوص شیطان کے ساتھ۔ شیطان کو تو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ انسان اگر دشمنی کرتا ہے تو اس کی خیر خواہی کے لیے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرنی چاہیے، تاکہ انسان پر جو فریضہ تبلیغ ہے اس سے یہ عہدہ برا ہو سکے۔ شیطان اور شیطان نما انسان، ان سے بچنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ اپنی طرف اختیار کرے، علیحدگی اختیار کرے، اور اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھے۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم۔ شیطان اپنا منصوبہ بتلاتا ہے، صرف یہ نہیں کہتا کہ میں جناب گمراہ کروں، وہ اپنی پلاننگ بتلاتا ہے، منصوبہ بتلاتا ہے، کہتا ہے لاقعدن لهم صراطك المستقيم، تیری جو راہ ہے نا، راستہ تیرا سیدھا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، بیٹھ جاؤں گا، کام سجھا دوں گا، نماز کا وقت ہے، جا خریدار بھیج دوں گا تاکہ یہ خریدار میں الجھا رہے، تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کو سیدھی راہ پہ چلنے سے روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے، وعن شمائلہم، اس کی بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور دیکھ لینا ان میں سے اکثر جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوں۔ اللہ اکثر شکر گزار نہیں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح لکیر کھینچ، ایک لکیر سیدھی کھینچ، اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں دو دو تین تین لکیریں کھینچ، اور آپ نے درمیان کی لکیر پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا صراطی مستقیم، یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لیکن اس راستے سے جو ادھر اور ادھر راستے ہیں وہ میرے راستے نہیں ہیں، وہ شیطان کے راستے ہیں۔ اسی صراط مستقیم پر شیطان بیٹھ کے صراط مستقیم سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کی ایک دعا سنیے، نبی علیہ السلام
اسی دعا گویا کہ شیطان کے اسی منصوبے کے تناظر میں نبی علیہ السلام سے دعا کیا کرتے تھے. مسند امام احمد میں اور سنن نبی داؤد میں وہ دعا ہے. الفاظ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. معروف الفاظ. اور صبح و شام نبی علیہ السلام یہ پڑھتے تھے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے درگزر فرما اور مجھے عافیت نصیب فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی. اللہ میں آپ سے عفو کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، درگزر کرنے سے اور عافیت مانگتا ہوں آپ سے. مجھے معافی فرمائیے اور عافیت بھی بخشیے. اور کیا ہے؟ میں فی دینی، کس میں؟ میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے اہل میں، میرے مال میں. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. اللہ میری پردہ پوشی فرمائیے. یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. نبی علیہ السلام تو بے عیب تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام عیوب سے بچایا تھا، آپ معصوم تھے. ہمیں یہ سکھائی ہیں دعائیں. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. اللہ میری پردہ پوشی فرمائیے، میرے عیوب کو ڈھانپ دیجیے، اور جن سے میں گھبراتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، یا اللہ ان سے مجھے امن عطا فرما دیجیے. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ وَاحْفَظْنِي اللہم احفظنی. اے اللہ میری حفاظت کیجیے من بین یدی، میرے سامنے سے. اب وہی بات آئی، من بین یدی، میرے سامنے سے، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی، اور میرے دائیں طرف سے، وعن شمالی، اور میرے بائیں طرف سے، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے. یعنی اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے، ہر جانب سے اللہ آپ میری حفاظت کیجیے. اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی انسان محفوظ رہ سکتا نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے، شیطان نے تو کہا تھا نا کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے انہیں گمراہ کروں گا. گویا نبی علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے حفاظت کی دعا میں یہی کہا ہے، یا اللہ مجھے دائیں طرف سے بھی، میری بائیں طرف سے بھی، میری آگے بھی، میرے پیچھے بھی میری حفاظت کیجیے، میرے ایمان کی، میرے جسم کی، میرے جسم کی، میرے ایمان کی، میرے مال کی، میری جان کی، میری اہل کی، میرے آل اولاد کی. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَعُوذُ بِعِزْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اور میں پناہ مانگتا ہوں میرے مولا کہ میں نیچے سے پکڑا جاؤں، زمین کے نیچے سے پکڑا جاؤں، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی اور عذاب زمین سے آ جائے، اس سے بھی میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. تو جس طرح شیطان نے یہ بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اللہ رب العزت سے یہ پناہ مانگی. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شیطان نے کیا کہا. شیطان کہتا ہے اللہ اکبر کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، لیکن وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ چیز بتلاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اللہ سورۃ سبا میں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی بات قابل عبرت، قابل نصیحت. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. شیطان نے اپنا گمان سچا کر دکھایا. اللہ اکبر. شیطان نے سچا کر فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. لوگ شیطان کے پیچھے چل نکلے، اس کی گمراہیوں میں الجھ گئے. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنوں کا ایک گروہ، ایک جماعت جو مخلصین تھی، جو اللہ کے راستے کی پابندی اختیار کرتی تھی، بس وہی بچے، ورنہ شیطان کے پھندے میں واقعی سارے پھنس گئے. گویا شیطان نے بھی کیا کہا کہ آپ اکثر شکر گزار ان کو نہیں پائیں گے. گویا کہ اکثر کون ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے. ہر دور میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ دیکھیے. انبیاء کرام علیہ السلام میں کے مقابلے میں
کفر ہر دور میں کثرت سے رہا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب انبیاء کرام علیہ السلام آئیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، زندگی بھر جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جن کے ساتھ 1000 2000 ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کے ساتھ 100 ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کے ساتھ 50 ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کے ساتھ 10 ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلے نبی ہوں گے۔ اللہ، کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، آنکھوں کے سامنے، پورا عراق کی آنکھوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو پوری حکومت نے اٹھا کے الاؤ میں ڈال دیا، اور اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ لیکن یہ چیز بھی ان کے لیے ایمان کا سبب نہیں بنی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ صرف 3 آدمی، ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط، ایک ان کی بیوی، اور ایک خود۔ یہاں جب عراق سے روانہ ہوتے، پورا ملک اور پورے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کی پوری تاریخ، نبی علیہ السلام کے حالات بھی دیکھ لیجیے، اس کے بعد مسلمان ہیں، یعنی ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن شرک سے پھر بھی نہیں بنتے، بدعات سے پھر بھی نہیں بنتے، معاصی سے پھر بھی نہیں بنتے، نافرمانیوں سے پھر بھی اجتناب نہیں کرتے۔ یہ قسمت والے ہی شیطان کے ان ہتھکنڈوں سے، شرک سے، بدعات سے اور نافرمانیوں سے قسمت والے بنتے ہیں۔ اندازہ کیجیے اس دور میں بھی کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں، قبروں کا طواف کرنے والے ہیں، ان کو دھونے والے ہیں، غسل دینے والے، ان پر اچھار چڑھانے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ ان اللہ کے نیک بندوں کی نظر و منتیں مانتے ہیں تاکہ ہماری حاجات پوری ہو جائیں۔ یہ سارے پھسلاوے کون مبتلا کرتا ہے؟ یہی شیطان مبتلا کرتا ہے۔ اور کون ہے جو کلمہ گو بھی ہے، نمازی بھی ہے، لیکن نمازی ہونے کے باوجود نافرمانیاں کرتے، سود کھاتے، کاروبار میں ڈنڈی مارتے، اشیاء میں ملاوٹ کرتے، اور اشیاء کو فروخت کرتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ سارا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری تگ و دو کس کی ہے؟ شیطان۔ اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور اکثر کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، سب کو کروں گا، لیکن ہمارے واقعہ یہ ہوگا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تم شکر گزار نہیں پاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ نے بھی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ کہ میرے بندے بہت کم شکر گزار ہیں، اکثر ناشکری کرتے ہیں، اکثر کفر اختیار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پہلے سمجھا چکا ہوں کہ شکر کا کلمہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک کفر کے مقابلے میں اور ایک ناشکری کے مقابلے، یعنی کفر بھی اس پر ناشکری کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ہمارے واقعہ یہ ہے کہ کافر سب سے بڑا ناشکرا، ایماندار تو ہے ناشکرا لیکن سب سے بڑا ناشکرا کافر ہے، مشرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ انعام دینے والا تو اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اور اس کو اپنے وجود اور پورے آفاقی طور پر انعامات عطا فرمانے والا وہ اللہ، لیکن اللہ کے ساتھ پھر شریک کرتا ہے اور اللہ کا پھر انکار کرتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا ناشکرا کون ہے؟ وہ کافر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کافر ناشکری یہ کفر ہے، اور شکر یہ اللہ رب العزت کے انعام کے مقابلے میں۔ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے تو ہمیں شکر گزار بھی بنائے، اللہ اپنے انعامات کا ہمیں شکر گزار بھی بنائے۔ یہاں جو قلیل من عبادی الشکور سے مراد ہے، اس سے مراد اکثر کافر ہیں، اکثر کیا ہے؟ راہ کفر اختیار کیے ہوئے، اکثر راہ شرک اختیار کیے ہوئے، اکثر راہ فرار، اللہ سے فرار کی راہ اختیار کیے ہوئے، یہ مراد ہے۔ یہاں بہت کم ہے
جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے دور ادوار میں بھی اور اس دور میں بھی کفر مسلمانوں کے مقابلے میں ہے کتنا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مثال قیامت میں تو کافروں کے مقابلے میں ایسی ہوگی جیسے ایک بڑی گائے ہو اور اس گائے میں چند بال سفید ہوں یا رنگین ہوں، باقی سارے بال جو ہے نا وہ سارے دوسرے، یعنی گویا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر، یہ کفار کے مقابلے میں۔ اور خود مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ امت تو کلمہ کو تو بہت ہے، کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام کے بعد وہ دیکھیے جہمیہ بھی تھے، مرجیہ بھی تھے، معتزلہ بھی تھے، خارجی بھی تھے، رافضی بھی تھے، یہ سارے بدعی فرقے تھے جو اس وقت جنہوں نے طوفان برپا کیا ہوا تھا تابعین کرام کے مقابلے میں یا حضرات محدثین اور فقہاء کرام کے مقابلے میں وقت کی حکومت بھی انہی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، جامیوں کے رنگ میں۔ امام احمد بن حنبل ہو یا امام مالک رحمت اللہ علیہ ہو، امام بویتی ہو یا امام نعیم بن حماد ہو، ان تمام ائمہ حدیث پر جو جبر و ستم ڈھایا گیا وہ تاریخ کا ایک ایسا المناک قصہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے یقین جانیے پانی انسان پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جتنا وقت کی حکومت نے ظلم و ستم ڈھایا، اللہ اکبر کبیرہ، دیکھنے والوں نے کہا اللہ اکبر کہ یہ امام احمد کی ایمانی قوت تھی کہ وہ اس مار کو برداشت کر گئے، ورنہ اگر ہاتھی کو بھی اتنے کوڑے برسائے جاتے تو وہ بھی چیخ اٹھتا، وہ بھی چیخ اٹھتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا ظلم کیا۔ امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے ساتھ تو اتنا ظلم ہوا کہ وہ فوت ہوئے جیل میں تو ان کی ہتھ کڑیاں بھی نہیں اتاری گئی، یہ جولان بھی نہیں اتارے گئے، بلکہ انہوں نے خود وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میرے یہ جولان اور یہ ہتھ کڑیاں اور یہ بیڑیاں نہ اتارنا، اسی طرح مجھے دفن کر دینا۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ظالم حکومت نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا۔ یہ امام بخاری کے استاد ہے نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ، اور دفن کیا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو یہ بیڑیاں اور یہ زیور اسی طرح میرے گلے کا ہار بنے ہوئے ہوں۔ اللہ مجھ سے پوچھے نعیم یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں اللہ سے عرض کروں حضور یہ تیری صفات کی اقامت میں کہتا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، میں کہتا تھا قرآن اللہ کا، جھگڑا کیا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے یا قرآن مخلوق ہے؟ جامع حکومت کہتی تھی قرآن مخلوق ہے، محدثین کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جبرائیل کو اللہ نے پڑھایا ہے اور جبرائیل نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن اللہ کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یاد آیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل ہے کہ امام ابن خدیمہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں، امام صاحب فوت ہو گئے، یہ دلگیر اور پریشان کہ استاد جی فوت ہو گئے، اللہ سے دعائیں کرتے یا اللہ امام احمد کی خواب میں زیارت ہی کروا دے، خواب میں زیارت کروا دے۔ ایک روز خواب میں زیارت ہوئی تو امام ابن خدیمہ فرماتے ہیں کہ استاد محترم اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا، کیا فیصلہ کیا؟ اللہ اکبر۔ امام احمد فرمانے لگے کہ اللہ نے تو مجھے جنت الفردوس عطا فرمائی ہے اور میرے پاؤں میں اللہ نے مجھے سونے کی جوتیاں پہننے کا حکم دیا، یہ سونے کی جوتیاں پہن کے جنت میں چلو گے، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ احمد یہ سونے کی جوتیاں اس لیے پہنا رہا ہوں کہ تو نے میرے کلام قرآن مجید کی حفاظت کی، تو نے میرے کلام قرآن مجید کی حفاظت کی اور میری اس صفت پر ڈٹے رہے۔
اسی طرح امام بویتی رحمۃ اللہ علیہ کہاں مصر ہے، اندازہ کیجئے کہاں مصر ہے اور کہاں بغداد ہے، گھوڑے پر بٹھایا ہوا ہے اور دونوں پاؤں میں زنجیر ڈال کے پیچھے سے باندھا ہوا ہے، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے۔ اسی حالت میں امام بویتی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کو بغداد لایا گیا اور پھر جناب پابند جولان کیا گیا۔ محدثین رحمہ اللہ کو جس طرح اس طرح عذاب میں اور تکالیف میں مبتلا کیا گیا، اس وقت کی حکومت پوری ایک طرف اور یہ گنتی کے افراد ایک طرف۔ آج کے دور میں بھی یہی کیفیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اور آپ ہی نے فرمایا ہے کہ پہلی امتیں گمراہ ہوئی، میری امت بھی گمراہ ہوگی، میری امت بھی اسی طرح تفریق اور تشدد اور اختلاف کا شکار ہوگی جس طرح پہلی امتیں اختلاف کا شکار ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور پھر اس اختلاف سے بچنے کی راہ کیا ہے؟ اس اختلاف سے بچے تو بچے کس طرح؟ نبی علیہ السلام نے اس کی راہ بھی بتلا دی کہ اس اختلاف سے بچنے کی راہ یہ ہے کہ ما انا علیہ اصحابی اليوم، مسند کے حاکم کی روایت کے لفظ ہے ما انا علیہ و اصحابی اليوم، آج جو موقف میرا اور میرے ساتھیوں کا ہے وہی عقیدہ، وہ عمل جو اختیار کریں گے وہ گمراہی سے بچیں، ورنہ میری امت جو ہے وہ بھی تفریق کا، تشدد کا، اختلاف کا، جھگڑے کا سبب بن جائے گی، اختلاف کرے گی جس طرح پہلی گمراہ امتیں ہوئی ہیں یہ بھی ہوگی۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل، جوتے کے تلوے کی طرح، جوتے کے تلوے کی طرح۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر پہلی امتوں میں کسی نے اپنی محرم ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت کے افراد بھی بد نصیب ایسے ہوں گے جو یہ فیل کر گزرے گی۔ اور آج یہ اپنی آنکھوں سے یہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں، یہ گمراہی ہے اور یہ نافرمانی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے محرم بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے یہ بدکاری کے واقعات ہم اخبارات میں پڑھتے، جو نبی علیہ السلام نے بتلایا تھا، خبردار کیا تھا، وہ آج ہمارے سامنے۔ اس لیے بھائیوں صراط مستقیم پر کامزن رہنا ہے، شیطان کے پھندے سے بچنا ہے، تو اس کی ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی راہ ہے کہ ہم وہ راہ اختیار کریں جو حضرت محمد رسول اللہ کی، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، فلاں نے یہ کہا، فلاں بابے نے یہ کہا، فلاں بابا جی یہ کہتے، فلاں حضرت صاحب یہ کہتے ہیں۔ بھائی ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، کسی بابے اور حضرت کا نہیں پڑھا، کسی بابے اور کسی حضرت کا نہیں پڑھا۔ ہم سے اگر پرسش ہوگی تو نبی علیہ السلام کی تابع داری یا نافرمانی کے بارے میں ہوگی، کسی کی تابع داری اور فرمانبرداری کے بارے میں ہم سے پرسش نہیں ہوگی۔ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بابے کی مانی ہے یا نہیں مانی، پوچھا جائے گا تو یہ کہ تم نے محمد رسول اللہ کی مانی ہے یا نہیں مانی۔ اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کس کی ماننی ہے، کس کی تابع داری کرنی ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر آپ کے پیچھے چلیں گے تو راہ راست پر چلیں گے، اگر آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے تو پھر شیطان کے پیچھے چلیں گے۔ ایک ہی راستہ ہے، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں، ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو، اسلام کو قبول کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ گویا اسلام سے ہٹ کے جو راہ ہے وہ شیطان، اسلام سے ہٹ کے جو راہ ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کی ہے۔ اس لیے اسلام کی تابع داری کرنی ہے، دین کی پیروی کرنی ہے، ہم نے حضرت محمد رسول اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، ہم نے کسی اور کے پیچھے نہیں لگنا۔ آوازیں دینے والے بہت ہیں، آوازیں دینے والے بہت ہیں، بلانے والے بہت ہیں، جھانسے دینے والے بہت ہیں، سبق باغ دکھانے والے بہت ہیں۔ بس جناب آؤ ہمارے دامن سے لگ جاؤ، پھر ہم جانے اور ہمارا رب جانے۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے اور ہمارے ایمان کو اور ڈاکہ ڈالنے والے بہت ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ بہت سے پیر اور بہت سے مولوی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ کیسے کھاتے ہیں؟
لوگوں کو جھانسے دے کے، بے عمل کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول سے برگشتہ کر کے اپنا دامن، اپنی جھولی، اپنا گھر وہ بھرنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کی فکر ان کو نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت کرنے کی فکر ان کو نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے اندر اللہ کی رضا کی فکر پیدا کریں، اللہ کے نبی کی پیروی اور فرما برداری کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو، سب مسلمانوں کو اس کی توفیق دے، اور شیطان کے جتنے پھندے اور بہکاوے ہیں اللہ ذوالجلال ان سے ہمیں بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔